السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. آپ نے ذرا نوازی کی یہاں پہ تشریف لایا. جی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، میں خیریت سے ہوں. آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ کی. تھینک یو سر. ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، تو ان کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے اور آپ سب کے روزہ نماز قبول فرمائے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم سے، ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ اور تحقیق سے ہم استفادہ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. بسم اللہ کریں ڈاکٹر صاحب، کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ آپ کا بہت شکریہ جی کہ سر. آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، آج کی اس مجلس میں مدعو فرمایا. تو میں حاضر ہوں، جو جس بھی موضوع پر آپ کچھ فرمانا چاہیں، بات چیت کرنا چاہیں، میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہاں اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پر مذہب شیعہ کے خلاف اور مذہب شیعہ کے متعلق ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے ذہنوں میں اگر کچھ اوہام ہیں، کچھ شکوک ہیں یا شبہات ہیں، اس کو دور کیا جائے. اور ہمارا موقف یہ ہے کہ مذہب سب مسلمانوں کے لیے متعین ہے اور واجب ہے اور فرض ہے کہ شیعہ اثنا عشری مذہب کی اتباع کریں، اور بقیہ سب جتنے مذاہب عالم اسلام میں وہ عقائد میں اور فروعات میں بدعات سے اور گمراہیوں سے خالی نہیں ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین اللہ کی جانب سے لے کے آئے ہیں وہ وہی ہے جو شیعہ اثنا عشری اس کی اتباع کرتے ہیں، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے ماننے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس اپنے لسان اقدس سے متعدد بار اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت اور خلافت اور ان کی وجوب اتباع کی انہوں نے تصریح کی ہے، اور یہ مخالفین کے کتب سے بکثرت ثابت ہے. تو یہ ہمارا موقف ہے ڈاکٹر صاحب. اب لازمی بات ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی اتباع نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں لیکن اتباع ان سے نہیں کریں گے. اتباع سب سے کریں گے، صحابہ سے بھی کریں گے، اہل بیت علیہم السلام سے بھی کریں گے، بلکہ صحابہ کو وہ مقدم رکھتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کو. تو ہمارا جو موقف ہے، اساسی موقف ہے، یہ یہی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے واجب الاتباع اتھارٹی ہیں. اگر سب مسلمان اس بات کو مان لیں تو مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور فتنے ختم ہو جائیں گے. تو ابھی یہ جو اساس ہے مذہب تشیع کا اور ہمارا ادعا کا، یہ ہمارا اساس ہے. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس بات کو رد کرنے کے لیے، یا اس بات کو کی دلائل کے لیے اگر آپ ہم سے گفتگو کرنا چاہیں، بسم اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یا کوئی بھی اور موضوع آپ جو ہیں شیعہ مذہب کے متعلق، کیونکہ یہ پروگرام اسی لیے ہے کہ ہمارے مذہب کے خلاف اب یا ہم اس کے متعلق جو سوالات ہیں جی، ہم کوشش کریں ان کا جواب دیں. جی سر، بسم اللہ. میں گزارش کرتی ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے جو مقدمہ ہے اس کو تھوڑا درست کرنے کی ضرورت ہے. جی اب مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل یا میرے افکار و نظریات جو اہل اسلام کے حوالے سے ہیں اور اسلام کا جو ایک وسیع تر تصور میرے افکار و نظریات پر مبنی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ یوٹیوب چینل سے ان سے صحیح طور پہ اویئر ہیں یا نہیں ہیں، یا جو مسالک ہیں، مسالک سے مراد میری موجودہ مسلک کا جو ایک تشخص ہے، جی وہ بریلوی ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ اہل تشیع ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، جتنے بھی یا علاوہ اس کے کوئی ہوں، موجودہ جو تشخص ہے، موجودہ جو اس وقت ہمارے سامنے جو صورتحال موجود ہے، ان سے متعلق جو میری آراء ہیں اور میرے افکار ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ صحیح طور پہ اس سے اویئر ہیں کہ نہیں. بہرحال میں گزارش کرتا ہوں، کچھ امید ہے انشاءاللہ ہماری گفتگو بڑی ہی پروڈکٹیو ثابت ہوگی. جی انشاءاللہ. سب سے پہلے مقدمہ درست کرنے کی ضرورت ہے. ادب کے ساتھ ایک چیز میں ابتدائی طور پہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو یقین لے کے چلتے ہیں. آپ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اتفاق اور اتحاد کی طرف آنا ہے اور اہل البیت جن کی اتباع واجب ہے اور اس میں کوئی شک اور شبہ والی بات ہی نہیں، تو اس کا مقدمہ چھوٹی بنیاد پہ، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک پتھر ایک پہاڑ جتنا مقدمہ ہے اور اس کو ایک چھوٹی سی اینٹ پر رکھنا، یہ میرا خیال ہے دانش مندی نہیں ہوگی ہماری. اصل چیز یہ ہے کہ دین اسلام ایک بنیاد ہے، دین اسلام کے کچھ اساسات ہیں. وہ سب سے بنیادی اساس ہے توحید، اس کے بعد اساس ہے رسالت، اس کے بعد اس کی اساس ہے آخرت، معاد.
اہل اسلام کے نزدیک ان پر اتفاق ہے۔ ان میں سے اس کے بعد یہ ہے بنیادی اور اساسی مقدمہ اسلام کا جو قرآن مجید سے ثابت ہے، اور میں اتنی وہ بات کروں گا جس میں اہل سنت اور اہل تشیع میں کہیں پہ کوئی اگر ڈفرینس آف اوپینین ہو تو آپ بتائیے گا، میری رائے میں نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ ہے ہمارا بنیادی مقدمہ قرآن کا، چونکہ قرآن ابتداً ایک ہی چیز ہمارے پاس ہے اور وہ ہے قرآن مجید، جس پر ہم نے مقدمے کو کھڑا کرنا، وہ ان تین چیزوں پر موجود ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں قرآن مجید کی توجیحات، قرآن مجید کی آیات یا قرآن مجید کے تصورات کی تفاسیر، قرآن مجید کے احکام سے متعلق تعبیرات۔ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر جا کے ڈفرینس آف اوپینین ہوا اور ہوتا ہے، اور یہ عہد صحابہ کے دور سے موجود تھا، یہ کوئی آج کی بات نہیں۔ ڈفرینس آف اوپینین کو میں کبھی بھی غلط نہیں سمجھتا، اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہمیشہ سے ڈفرینس آف اوپینین ہوگا، اور ڈفرینس آف اوپینین میں بھی کچھ ایریاز متعین ہیں، مثلا توحید کے اساسی تصور پر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات صفات میں کوئی ایک ہستی، بڑی سے بڑی ہستی بھی اس کے مد مقابل نہیں آ سکتی، نہ ہے، حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی کسی، مثلا بندہ بھی سمیع ہے، اللہ کا رسول بھی سمیع ہے، اور پھر خود اللہ بھی سمیع ہے، لیکن جس طور پہ اللہ سمیع ہے اس طور پہ نہ رسول سمیع ہے، نہ علی سمیع ہے، نہ مومنین سمیع ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک متفق علیہ عقیدہ ہے، تمام اہل اسلام کے ہیں۔ پھر جو رسالت ہے، رسالت واحد وہ ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے ہدایت کا جو انسانیت پر اترا، وہ قطعی ہے، اس کے علاوہ ہر شے ضمنی ہے، حتیٰ کہ ائمہ اہل بیت اطہار جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبے میں جن کی اتباع کا حکم دیتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے بھی قرآن اور اہل بیت دو ہی چیزوں کو چھوڑا، اس میں بھی جب دیکھا جائے تو جو اہل بیت اطہار کے ائمہ علیہ السلام ہیں، ان کی تعبیرات ہیں، وہ بھی مبنی پر وحی نہیں ہے، قابل اتباع اور واجب الاتباع ہیں، لیکن مبنی پر وحی نہیں ہے۔ یہاں آ کر ایک فرق آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اساس وہ ہے جو قرآن اور سنت نے ہم کو دے دی ہے، قرآن اور حکم رسول نے ہم کو دے دی، اور تیسرا تصور ہے جوابدہی کا تصور، انسان کو رسپانسیبل بنانا۔ تو لہٰذا ہمیں بجائے اس کے کہ ہم مذہب تشیع پر ہونے والے اعتراضات سے مقدمے کا آغاز کریں، یا اہل سنت ٹھیک ہے یا اہل سنت کے اندر کچھ خامی ہے، اس پر مقدمہ باندھیں، ہمیں یہ مقدمہ باندھنا ہے کہ سب سے پہلے تو اہل اسلام ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، چونکہ ہم جس ستون پر ہماری عمارت کھڑی ہے وہ ستون توحید ہے، وہ ہم میں متفق ہے، وہ ستون رسالت ہے، وہ ہم میں متفق ہے، وہ ستون آخرت ہے، وہ ہم میں متفق ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں، ہر نبی یہی تعلیمات لے کر آیا، اور پھر ہر نبی کی شریعت میں اختلافات تھے، کہیں نمازیں کم تھیں کہیں زیادہ، کہیں روزے کم تھے کہیں زیادہ، کہیں ایک دن چھوڑ کے روزہ تھا۔ تو جو آگے قرآن نے ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ کا پیراڈائم دیا ہے، اور وہ انڈرسٹینڈنگ کا پیراڈائم یہ ہے کہ ایک پورا ایک نظم قرآن واضح کرتا ہے کہ اساس کیا ہیں، اور ان اساسوں کو ڈھانے سے امتوں پر عذاب آئے، امتوں پر وبال آئے، اور جو اس کے بعد کی چیزیں تھیں وہ اگرچہ کہ نبی کی شریعت کا حصہ تھی، مگر ان میں ڈفرینس آف اوپینین یا ان میں ڈس اوبیڈینس کی بنیاد پر نہ کبھی کوئی عذاب آیا نہ کبھی کوئی وبال آیا۔ وہ انسان کی تخلیقی اسکیم پر جب آپ غور کریں گے، اللہ نے انسان کو کیسا وضع فرمایا، انسان کے اندر عقل رکھا، شعور رکھا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یا تو جانور کی طرح ہمیں گردن سے پکڑ کے خاص ڈگر پہ چلانا مقصود ہوتا، تو پھر تو ڈفرینس آف اوپینین نہ ہوتا۔ تو جب ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور خود عہد صحابہ میں تھا، بلکہ خود عہد رسالت معاب میں ایک معاملے میں ایک سے زیادہ آراء پائی جاتی تھی، اہل تشیع میں بھی اور اہل سنت میں بھی، تو پھر ان آراء کی بنیاد پہ بعد ازاں مکاتب کی بنیادیں رکھ دی گئیں۔ بعد ازاں انہی آراء کی بنیاد پر کیا ہوا، اب امام ابو حنیفہ ان کی کچھ آراء تھی، ان کے طلباء نے ان آراء اصولوں کو مدون کر کے ایک فقہ کو ترتیب دے دی۔ اب وہ فقہ ہے، وہ کوئی قرآن اور حدیث کی طرح قطعی شے نہیں ہے، یعنی میں خود حنفی ہوں، لیکن میں امام اعظم ابو حنیفہ کے ہر مکتب، ہر مسلک کا پابند اور واجب الاطاعت تو نہیں ہے میرے لیے۔ واجب الاطاعت قرآن ہے، میں ہر حکم کو قرآن اور سنت پر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد جس کو بلکہ میں شوافی سے استفادہ کرتا ہوں، جعفریوں سے استفادہ کرتا ہوں، مالکیوں سے، حنبلیوں سے، جو میں قریب تر پاتا ہوں میں اس پر عمل درآمد کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آج سے اگر آپ میرا یوٹیوب چینل اپنے کسی بندے کو کہہ کے چیک کروائیں، تقریباً 1 ماہ یا شاید 1.5 ماہ پہلے
جب سردیوں کا آغاز ہو رہا تھا بلکہ 2 ماہ پہلے، تو جمع بین الصلاۃ جو ظہرین اور مغربین ہے، میں نے اس پر بتایا کہ احناف میں شدت سے اس کی نفی کی گئی ہے، نہیں ہو سکتا۔ میں خود ذاتی طور پہ اس کا قائل ہوں، دلائل موجود ہیں۔ کیونکہ جب آپ دیکھیں، اب آپ نے 3 چیزوں کو دیکھنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے قرآن کو، آپ نے دیکھنا ہے سنت یعنی احادیث صحیحہ کو، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے آپ کے تمدن معاشرت کی ضرورت کو۔ اس وقت جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، ان تمام آراء میں سے کون سی رائے ہے جو آپ کی ضرورت کے قریب تر ہے اور قرآن و سنت بھی اس کو بیک اپ دیتی ہے، سپورٹ کرتی ہے؟ بس یہ ہے اصل مقدمہ۔ اصل مقدمہ یہ نہیں ہے کہ فلاں مذہب یا فلاں مکتب سارا سچ ہے۔ تمام مکاتب فکر کی ابتدا بالکل حق سچ سے ہوئی، اور تمام مکاتب فکر میں ایکسٹریمسٹ بھی پائے جاتے ہیں، تمام مکاتب فکر میں مضبوط لوگ بھی پائے جاتے ہیں، تمام مکاتب فکر میں کمزور لوگ بھی پائے جاتے ہیں، تمام مکاتب فکر میں نااہل لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم جو ہر طبقے کے اہل دانش ہیں، اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں، میں سارا دن اب اس وقت میں پاکستان کے اسٹیٹ چینل پہ ٹرانسمیشن کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کئی جگہوں پہ کرتا رہتا ہوں، ہر نیشنل ٹی وی چینل پہ میں بیٹھتا ہوں، ایون کہ کانٹینٹ کے ٹی وی چینلز کو میں دیکھتا ہوں۔ تمام مکاتب اہل تشیع کے بڑے سے بڑے عالم، پاکستان میں آپ 4 بڑوں کا نام لیں، وہ چاروں میرے براہ راست رابطے میں ہیں۔ اہل حدیث آپ 4 بڑوں کا نام لیں، چاروں میرے ساتھ رابطے میں ہوں گے۔ بریلوی 4 بڑوں کا نام لیں، چاروں رابطے میں۔ میں اب یہ بات بڑے اعتماد سے کرنے کی پوزیشن میں ہوں کہ ان بڑوں میں یہ بات اب پہنچ چکی ہے کہ اب ہم نے اساس کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ اب ہم نے دیکھیں نا، اساس جڑ ہے قرآن و سنت، پھر تنا ہے، پھر درخت ہے، پھر پتے ہیں۔ آپ اگر پتوں کو جھاڑتے رہیں گے کہ فلاں پتا اس رنگ کا ہے، فلاں اس رنگ کا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں پتا جس رنگ کا بھی ہے۔ اگر آپ کی جڑ وہ ہے اور پتے کا رنگ تھوڑا مختلف بھی ہے تو اس کو گنجائش دیجیے۔ یہ ہے پورا مقدمہ میرے نزدیک، جو وحدت امت کا اور جو مسالک کی موجودہ پوزیشن کو صحیح طور پہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ مقدمہ صحیح نہیں ہے کہ ہم ایک مسلک کے نمائندے، اب میں بھی تو کسی مسلک کا نمائندہ ہوں، لیکن میں آج تک نہ مسلک کی نمائندگی کی، نہ کبھی کروں گا، اور نہ میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کا وہ قول بہت اچھا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرا ہر عمل درست ہے غلطی کے اعتماد کے ساتھ، اور میرے مد مقابل کی ہر رائے غلط ہے درستی کے اعتماد کے ساتھ، کیونکہ معصوم کوئی نہیں ہے، ان میں معصوم کوئی بھی نہیں ہے۔ معصوم، اب اہل تشیع کی جب ٹرم آئے گی تو ظاہر ہے آپ فرمائیں گے کہ ائمہ اہل بیت اہل تشیع کے نزدیک معصوم ہے، ہمیں اس سے اعتراض نہیں۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ معصوم اگر اہل تشیع مانتے ہیں تو بے شک مانیں، لیکن اہل تشیع یہ نہیں مانتے کہ ان میں سے کسی پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو جو شریعت کی آگے جاری ہونا ہے وہ تو منصوص من اللہ وحی کے ساتھ محسوس ہے، اور اہل تشیع معصوم ماننے کے باوجود ائمہ پر وحی کے قائل نہیں ہیں۔ وحی کے قائل ہو تو ختم نبوت کا دروازہ کھل جائے گا، تو لہٰذا نتیجہ ایک ہی نکلا۔ اچھا، اب جو اہل سنت کا محفوظیت کا عقیدہ ہے، عام طور پہ کئی اہل سنتوں میں ناسبیت بہت پھیل گئی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، تو اللہ ان کو ہدایت دے، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو محبان اہل بیت ہیں، اور وہ کثیر ہیں۔ تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اہل بیت اطہار جو ہیں، یہ جو مسلک اہل سنت ہے، یہ بھی اہل بیت کی خیرات سے میسر آیا ہے۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ حضور کے گھر سے نکلی ہیں، اور حضور کے گھر کون تھا؟ حضور کے گھر سے حضور کی آل تھی، حضور کی اولاد تھی، حضور کے ازواج تھی۔ یہ سب دین وہیں سے نکلا ہوا ہے۔ اس کے بعد عقلی اختلافات ہیں، عقلی تعبیرات ہیں، جس کی پوری گنجائش ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی آپ کی گفتگو ہم نے سنی۔ آپ تھوڑا اگر لاؤڈ بولیں گے، مجھے آواز میں تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے، آپ تھوڑی اگر لاؤڈ بولیں گے تو مجھے آواز ذرا کلیئر آ جائے۔ جی، آپ نے جو باتیں کی ہیں آپ کا بہت شکریہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے، تھینک یو سر۔ اور آپ جو اس اعتدال کے راستے پہ چل رہے ہیں اس کی داد دیتے ہیں، خداوند متعال سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ افراط سے بچیں اور اعتدال کی طرف آ جائیں۔ اور آپ کی جو بات کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام واجب الاتباع ہے، ایک اچھا ایڈمیشن ہے، ایک اچھا اعتراف ہے، ایک اچھا اقرار ہے، جس کی ہمارے مسلمان بھائی اکثر انکار کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام واجب الاتباع ہیں۔ اگر اہل بیت علیہم السلام واجب الاتباع ہیں تو پہلی بات یہ، اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من جانب اللہ انہوں نے حکم دیا ہے، انہوں نے رشتہ داری کے بنا پر کہ اپنی خاندان کے مفادات کو بڑھایا جائے، اس میں دامت تو نہیں دیا ہے، وہ اللہ کی جانب سے لے کے آتے ہیں۔ تو اللہ کا جب فرمان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی اتباع کیا جائے، تو یہ حکم صرف موجودہ دور کے امت کے لیے تو نہیں ہے،
یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاً بالذات صحابہ کو کہا ہے کہ تم ہم پہ واجب ہے کہ میری بعد اتباع کرو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام. اور آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے سر کے تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو اب سب صحابہ کا امام، تو آپ کے اپنی اعتراف سے قضیہ ختم ہے، بات ہی ختم ہے. آپ اپنے بات کے اگر مواقع اگر آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فرمایا اور ہر خطبے میں فرمایا، جیسے آپ کے اپنے الفاظ ہیں کہ میرے بعد میری امت قرآن اور اطرت کی اتباع کریں، اگر آپ کا جملہ یہی ہے تو اس کے لوازم پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے. اس بات کا مفہوم بھی ہے، ایسے ہی کوئی ایسا بے معنی جملہ تو توڑی ہے. اس کا واجب الاتباع ہونا پوری امت کے لیے، بالخصوص اصحاب کے لیے. جب آپ نے یہ مان لیا کہ واجب الاتباع ہے تو پھر سب صحابہ کا امام، سب صحابہ کا پیشوا، اللہ کی جانب سے منصوص، اللہ کی جانب سے معین کون ہے؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور اس کے بعد آپ کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ جن لوگوں نے تقدم کیا ان پر، جن کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، جن کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، انہوں نے اپنے لیے خلافتیں بنائی ہیں، وہ بغیر نص کے ہیں اور وہ نص کے خلاف ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سورہ مائدہ میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. بغیر جس پہ نص ہے، جس پہ نص ہے، جس کو آپ خود کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں تاکید کرتے تھے کہ ان کی اتباع کرو، قرآن کا ہم پر لگ دہ کر جس طرح قرآن واجب الاتباع، ان کی اتباع کرو. آپ نے ابھی خود کہا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی آپ نے خود فرمایا، تو اس بات کے لوازم پہ بھی اتباع بات کرو نا. جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پامالی کی ہے تو پھر ان کے احترام کیوں کرتے ہو، ان کی تکریم کیوں کرتے ہو، ان سے دین کیوں لیتے ہو، ان کی اتباع کیوں کرتے ہو؟ جس کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں، ابھی بتاتے ہیں، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اتباع کرو، ان کی اتباع نہیں کرتے ہیں. اور جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حکم جن کا آپ نے اعتراف کیا اور آپ نے کہا کر چینل پہ جا کے یہی بات کرتے ہیں. بہت مہربانی آپ کی ڈاکٹر صاحب، میں بہت آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اگر میرے لہجے میں اگر کچھ سیریسنس ہے تو قضیہ بڑا سیریس ہے، اور یہ قضیہ بڑا جدی ہے، عظیم قضیہ ہے، تو ان کی کیوں اتباع کرتے ہیں؟ پھر آپ نے کہا بہت ساری باتیں کی کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلام ہے، آپ نے بہت سارے بات کی ہے، اچھی بات ہے، مجھے مزید کچھ ٹائم دیں، آپ نے بہت بات کی ہے. ابھی تھوڑی سی پھر آپ کو میں وقت دے دیتا ہوں، میں ختم کر دیتا ہوں. ابھی آپ نے کہا کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا جو کلام ہے وہ وحی پہ مبنی نہیں ہے، وحی پہ مبنی نہیں ہے. تو میرے محترم ناظرین دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو علم تھا، جو ہدایت تھا، وہ سب وحی ہے، وہ سب وحی ہے. یہ علم، یہ ہدایت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، ہر سوال کا جواب، نہ اجتہاد کی ضرورت، نہ کسی کے وہم گمان، کسی کے مشورے کی ضرورت، اور نہ کسی کے رائے کی ضرورت، اور نہ کسی مسئلے پہ استحسان یا قیاس کرنے کی ضرورت. اب ایک بات ہے یہاں پہ کہ وشاورہم فی الامر، اس کے متعلق اب یہ اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں کے مشورے کی ضرورت ہے، وہ اس لیے تھے کہ ان کے اندر کی دل کی باتیں جانچ لیں، کیونکہ وہ اعقل الناس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کی جب ان سے رائے لیتے تھے تو ان کے جو ہر آدمی کا پوزیشن واضح ہو جاتا تھا، اور پھر ان سے محبت بڑھ جاتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں. یہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کو ان کے ہدایت کی ضرورت تھی، دوسروں کے رائے کی ضرورت تھی. تو وہ علم جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، زمین و آسمان کے اسرار ان کے پاس تھے، شریعت کے جتنے احکام تھے ان کے پاس وہ کہاں گئے؟ ان کے بعد کہاں گئے؟ آپ کہتے ہیں یہ رسول اہل بیت علیہ السلام کے پاس نہیں ہے، ان کا علم وحی پہ مبتنی نہیں. ہم نہیں کہتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے حلال و حرام اہل بیت علیہ السلام پہ نازل آتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے روز قیامت تک جتنے مسائل حلال و حرام آتے ہیں، کیونکہ یہ دین کامل ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سب مسائل موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا ہے، کیونکہ وہ ایسے امت میں آئے تھے کہ وہ امت سب کے سب کیا تھے؟ ان پڑھ تھے، 99% ان پڑھ تھے. تو ان کو پتہ تھا کہ یہ چیزیں ضائع ہو جائیں گی. جیسے ابھی حدیث کل کتنے احادیث ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس؟ بہت کم احادیث ہیں. تو یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیہ السلام کے منتقل کر دیا، وہ ان کے علم کے وارث ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ ان کی کلام کیونکہ وحی پہ مبتنی نہیں ہے، تو آپ سے سوال یہ ہے اگر ان کی کلام وحی پہ مبتنی نہیں ہے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ان کے اتباع کا حکم دیا ہے؟ اگر اہل بیت علیہ السلام میں اور ابو حنیفہ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی فرق ہی نہیں ہے، اور شافعی مالک میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے پاس کے ساتھ ان کے کوئی فرق ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی خاص علم نہیں ہے، عصمت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء امت پہ ظلم کیا ہے؟ ان کو نص منسوس نہیں کیا، نہیں فرمایا کہ میرے بات ان کی اتباع کرو، ٹھیک ہے نا، میرے امت میں جو فقہاء آئیں گے، علماء آئیں گے، ان پہ واجب ہے کہ تم فرمایا کہ میری اہل بیت کی اتباع کرو، میرے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ، اور کوئی شرط بھی نہیں لگایا کہ اگر وہ صحیح بات کریں تو اتباع کرو، نہیں، فرمایا لن تذلوا بعدی ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا بعدی ابدا، کہ اگر تم ان کی اتباع کرو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے عصمت کے بہت سارے دلائل ہیں، ایک دلیل عصمت کی یہی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ابھی دے دیں گے آپ کو، بہت آپ نے بات کیا، ہاں آپ نے عصمت کا انکار کیا نا، عصمت کا انکار کیا، تو عصمت کے بہت سارے دلائل ہیں، ایک دلیل یہی ہے کہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو نہیں جانتے کہ وہ کیا فرماتے ہیں، جب وہ یا تو مان لو کہ وہ پیغمبر ہیں، افصح من نطق بالذات ہیں، وہ اپنے کلام کے معانی اور مفاہیم کو جانتے ہیں، اگر یہ مانتے ہیں آپ لوگ کہ وہ اپنے کلام کے مفاہیم کو جانتے ہیں، جب انہوں نے گارنٹی دے دی، ڈاکٹر صاحب ضمانت دے دی، وہ ضمانت صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت نہیں، وہ اللہ کی بھی ضمانت ہے کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے جب تک تم ان کی اتباع کرو گے، تو یہ عصمت کی واضح دلیل ہے، واضح دلیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر عزیزو کیا ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور سے لے کر آج تک ایسا طبقہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام جن کو اگر اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، ان کی اتباع کس پہ بھی واجب ہے؟ صحابہ بھی واجب ہے۔ تو عزیزو جب اگر یہ بات واقعا مان لیا جائے تو پھر اس کے بعد یہ کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ بھائی شیعہ مذہب میں بھی کچھ صحیح باتیں ہیں، حنفی میں بھی کچھ صحیح باتیں ہیں، ہم تو ان سے بھی کچھ لیں گے، ان سے بھی کچھ لیں گے، نیا مذہب بنائیں گے، تو پھر ان باتوں کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ پھر دیکھا جائے گا کہ ہر مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، قرآن کا کیا فرمان ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام جن کی اگر اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اس کی ضمانت کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور یہ عصمت کی صرف ایک دلیل ہے، اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی حکم کریں ڈاکٹر صاحب، آپ سے استفادہ کرتے ہیں۔ جی آپ نے بہت ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، ایک طرح کا خلط مبحث ہو گیا ہے۔ میں فکس ایک پوائنٹ پر بات کر رہا تھا، چلیں میں ون پہ ون ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر ون، آپ نے میں بات کرتا جاتا ہوں، ساری باتیں اس میں انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ ابو حنیفہ میں اور ائمہ اہل بیت میں آپ کے نزدیک فرق ہی نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ائمہ اہل بیت کی قدموں سے یہ باقی فقہ نکلے ہیں، اور ائمہ اہل بیت کی تعلیمات سے یہ سب کچھ نکلا ہے، تو یہ بات میں نے نہیں کی، اس کی آپ اصلاح فرما لیجیے۔ میں نے یہ بات بالکل نہیں کی کہ امام شافعی، محمد بن حنبل، امام مالک، یہ اور ائمہ اہل بیت میں کوئی فرق نہیں۔ ائمہ اہل بیت میں اور ان میں فرق ہے، یہ ائمہ اہل بیت کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھنے والے لوگ ہیں، اور خود امام ابو حنیفہ کا اس حوالے سے قول بھی معروف ہے، یہ بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی وشاورہم فی الامر، جو قرآن مجید کی آیت ہے، اس کی آپ نے جو تعبیر کی وہ بڑی گول مول کر کے اس سے گزرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس سے مراد یہ تھی، اس سے مراد یہ نہیں تھی، یہ قرآن کی نص ہے، اور قرآن مجید نے حکومت سازی کے حوالے سے، اب آپ نے جو کہ بات براہ راست آپ خلافت پر لے آئے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، قرآن مجید نے حکومت سازی کے حوالے سے کوئی پیٹرن ہمارے سامنے نہیں رکھا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ آپ نے اپنی گفتگو میں ہدایت، خلافت، امامت اور سیاست، ان چار جو الگ الگ ٹاپکس ہیں، ان کو خلط مبحث کر کے ملا دیا، ایک حصہ ادھر سے لیا، ایک حصہ ادھر سے لیا، ایک حصہ ادھر سے لیا، اور ان کو جوڑ کے ایک نیا تصور وضع کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ ہدایت ایک الگ پیراڈائم ہے پورا کا پورا، خلافت ایک الگ پیراڈائم ہے، امامت الگ پیراڈائم ہے، اور سیاست الگ پیراڈائم ہے۔ سب سے پہلے جو آپ نے وشاورہم فی الامر کی تعبیر کی، آپ خود اپنی ریکارڈنگ سنیے گا، آپ نے اس سے بالکل یوں گزرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ نہیں، نبی تھے، ان کو کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی، یہ بات آپ اور مجھ سے زیادہ اللہ کو پتہ ہے کہ ان کو ہدایت کی ضرورت، کسی سے ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود نص قرآن ہے وشاورہم فی الامر، اہم امور میں مشاورت کرے، یہ سنت کو جاری کرنے کے لیے تھا۔
یہ سن لیجئے، رسول اللہ کو اس کی حاجت ہرگز نہیں تھی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر حکم رسول اللہ کے لیے ہو۔ بعض احکام ایسے ہیں جو رسول اللہ نے بطور سنت جاری فرمانے تھے، اس کی رسول اللہ کو حاجت نہیں تھی، تو یہ وشاورہم فی الامر سنت کے طور پہ جاری فرمایا، اور اس سے سنت جاریہ جو قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے، اس پر خلافت کا انعقاد ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا کیا قرآن دوبارہ میں فرمائیں، دوبارہ فرمائیں ڈاکٹر صاحب، شاور ہم فی میری بات الامر سے، مکمل ہونے دیں، میری نہیں بات ذرا آپ مکمل، نہیں میری نہیں بات شاور ہم مکمل فی ہونے الامر دیں سے نا، خلافت کا کیا تعلق ہے؟ دوبارہ میری بات تو اس کا مکمل توضیح ہونے دے دیں نا، دیجیے۔ پھر سمجھ آ جائے گا، میری بات مکمل ہونے دیں، پھر سمجھ آ جائے گا کیا تعلق ہے۔ دوسری آپ میری سمجھا دیں بات نا، یہ ہے، اس پر توضیح دے دیں کہ اس کا خلافت سے کیا میں تعلق ہے۔ وہی عرض کرنا میں وہی عرض کرنے لگا ہوں۔ تو وہ شاورہم فی الامر کس لیے تھا پھر، اگر خلافت سے اس سے تعلق نہیں تھا؟ بات سن لیجیے، اللہ کے رسول نے جہاں پر حدیث ثقلین فرمائی، میں تم میں اہل بیت اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہیں پہ فرمائی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اتباع کرنا اور میرے بعد ان خلفاء کی جو راہ حق پر رہیں گے۔ ہم اہل سنت حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت امام حسن علیہ السلام تک، جو نص سے بخاری، مسلم اور بہت ساری اہل تشیع کتب میں بھی غالباً یہ موجود ہوگی، جو 30 سالہ خلافت کا اشارہ تھا، اور اس کے بعد وہی ایک بندہ، جس طرح حضرت ابوبکر ظاہراً ایک بندے تھے، ظاہراً حضرت عثمان ایک تھے، ظاہراً حضرت عمر، حضرت علی ایک انسان تھے ظاہراً فرنٹ پہ، اسی پیراڈائم میں جب ملوکیت کا دروازہ کھلتا ہے امام حسن کے بعد، تو ہم اس کو اون ہی نہیں کرتے، ڈس اون کرتے ہیں۔ تو آخر وہ کوئی تو اصول تھا نا، جس اصول کی بنیاد پہ ہم اس کو اون کر رہے تھے، وہ اصول کیا تھا وہ سن لیجیے۔ قرآن نے 4 اصول بتائے ہیں، اصول سیاست، جس پر قرآنی نظام حکومت اور اسلامی نظام حکومت اور نبوی نظام حکومت کھڑا ہوگا۔ پہلا فرمایا امانتیں اپنے اہلوں کے سپرد کریں، دوسرا فرمایا نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ قائم کریں، تیسرا فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام ہو، اور چوتھا فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، تمام اہم امور میں مشاورت ہوگی۔ اور ان چاروں چیزوں کو اگر بیک اپ دے گی کوئی بھی حکومت، وہ ایک فرد کی خلافت کی ہوگی، وہ جمہوریت کی ہوگی، وہ جو بھی ہوگی، اس کو ہم قرآن اور سنت کی روح سے اسلامی حکومت کہہ سکتے ہیں۔ قرآن نے کوئی ایسا بنا کے وضع نظام ہمارے سامنے نہیں رکھ دیا حکومت کا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ وشاورہم فی الامر یہ تھا، اور تصور سیاست یہ تھی۔ دوسرا آپ نے کہا خلافت منسوس نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، خلافت کو منسوس کون مانتا ہے؟ یہ تو ایک حادثاتی انداز سے ہوئی، لیکن جب اس پر اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا، امت کی اکثریت اس میں شامل ہو گئی، حتیٰ کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی نے، جو علی جا کے بعد ازاں اہل شام کے خلاف تلوار اٹھا سکتا ہے، اس علی کی تلوار اس وقت کہاں تھی جب ابو بکر خلیفہ بنے، عمر خلیفہ بنے، عثمان خلیفہ بنے، اور یہ 4 راتوں کا قصہ نہیں ہے، یہ 4 دہائیوں کا قصہ ہے۔ تو اگر حضرت علی نے اس کو ڈسون کیا ہوتا، کوئی ایک اہل سنت، اہل تشیع کی ٹوٹی موٹی کمزور باتوں کے علاوہ مضبوط بات بتائیں کہ حضرت علی نے یہ مضبوط اقدام کیا تھا خلافت راشدہ کے خلاف، تو اس کو ڈسون کرتے تھے۔ بالکل نہیں ہے، یہ بالکل فضول بات ہے، حضرت علی نے اس کو ڈسون نہیں کیا۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں حضرت علی کو، حضرت علی کی اپنا حضرت علی حقدار تھے، یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ حضرت علی موسٹ ڈیزرونگ تھے، یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ لیکن ان چیزوں سے خلافت راشدہ کا باطل ہونا نہیں، معیار حضرت علی ہیں، حضور نے حضرت علی کو معیار بنایا۔ مجھے ایک ایسا اقدام بتائیے، کمزور باتیں نہیں کرنی، حضرت علی نے خلافت راشدہ کے خلاف فلاں اقدام کیا، امام حسن نے خلافت راشدہ کے خلاف فلاں اقدام کیا، امام حسین نے خلافت راشدہ کے خلاف فلاں اقدام کیا، حضرت علی کے وہ صحابی جن کو اہل تشیع بھی مانتے ہیں، حضرت سلمان، حضرت مقداد بن اسود اور باقی تمام، انہوں نے خلافت راشدہ کے خلاف کیا اقدام کیا؟ کنسیڈریبل اقدام بتائیے۔ انفرادی آراء، سیاست میں اتفاق یا اختلاف یہ چلتا رہتا ہے، یہ آپ سوال نوٹ کر لیجیے۔ اگلی بات ہے یہ اس کے بعد آپ نے ائمہ کی عصمت کو اتباع سے جوڑا، ٹھیک ہے، اتباع۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ائمہ اہل بیت کی اتباع کرتے ہیں، اب آپ کے مطابق اتباع ہو یہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ مولا علی پر تو میری جان قربان، امام حسن اور امام حسین پر، اور ان کی جو روایات اور جو ان کے اقوال ہم تک صحیح سند سے پہنچے ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پر۔ اب آپ ہمیں باؤنڈ کریں کہ نہیں، حضرت علی اور مولا کائنات اور اہل بیت کا مذہب اور اہل بیت کی آراء صرف وہ ہیں جو آپ کے پاس ہیں، اس کی تو آپ کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں، بلکہ اہل سنت میں تو روایت کے اہتمام کا آپ کو پتہ ہے کس طرح سے ہے۔ اور اہل تشیع میں آپ کبھی جائیں اپنی مجالس میں، وہاں تو شرک سے بات شروع کرتے شرک پہ ختم کرتے ہیں، اور وہاں تو ہوتا یہ ہے
کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے یا بڑے بڑے شعراء ہیں، شوکت رضا شوکت اور فلاں ٹھمکا، آپ جانتے ہیں سب کو، سر وہ جس طرح کا ان پر شعر کی آمد ہوگی وہ پورا واقعہ کربلا اس کے مطابق ڈال دیتے ہیں. موضوع روایات جتنی وہاں پر بیان ہوتی ہیں میں نے ان کانوں سے سنی ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ اگر علی ید اللہ ہے، اگر علی عین اللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے ہاتھ علی کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ علی کا چہرہ، تو تھوڑا تھوڑا کر کے مانتے ہو، کٹھے ہی مان لو علی اللہ ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ باقی باتیں جس کو آپ لے کے چل رہی ہیں، جو کہ میں نے جس طرح پہلے بتایا، وہ دین کی اساس کا معاملہ بھی نہیں ہے، وہ دین کی اساس کا معاملہ ہے، توحید و رسالت. ٹھیک ہے، ان باتوں جن کو آپ لے کے چل رہی ہیں، جس میں کفر و شرک اور مدار نجات نہیں ہے، اس پر آپ بات کیوں نہیں کرتے کہ آپ لوگوں کے ہاں جو کمزور علمی روایت چل پڑی ہے اور اس پر علماء اہل تشیع کی گرفت نہیں ہے، اور وہ لغویات اور وہ روایتیں بیان کرتی ہیں، مطلب بندے کو حیرت ہوتی ہے. کوئی ایک سمجھدار اہل تشیع بھی وہاں پہ نہیں بیٹھتا اس طرح کی بات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میری جان، یہ کمزوریاں ہر جگہ پر ہیں. خلافت کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. دوسری بات میں نے بتا دی، ابو حنیفہ اور جعفر صادق علیہ السلام ہرگز ایک جیسا نہیں سمجھتے. تیسری بات میں نے بتا دی کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں، لیکن اہل بیت کے پیروکاری آپ کے طریقے سے ہوگی، یہ جو آپ بتائیں گے وہی اہل بیت کا پیروکار ہونا ثابت ہوگا. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں. ختم بات آپ کی ڈاکٹر صاحب، ختم بات ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی. جی آپ آگے فرمائیے. اچھا، ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح سے کیا، میں نے صحیح سمجھا آپ کی بات کہ آپ نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام واجب الاتباع ہیں، پوری امت کے لیے واجب الاتباع. آپ نے شروع میں یہی کہا تھا، اپنے مقدمے میں یہی فرمایا میں تو تھا. اب بھی کہہ رہا ہوں، اچھی بات. تو اس میں کوئی ایکسیپشن بھی ہے، استثناء بھی ہے اس میں یا نہیں ہے؟ نہیں، کوئی استثناء نہیں. تو ابو بکر پہ واجب تھا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں، عمر پہ واجب تھا اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں، عثمان. پکڑ لی نا، میں بتا رہا ہوں کہ اہل بھائی بیت اگر پر جی سمجھائیں آپ ہمیں. ہم پر واجب ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ بھی ہم پر واجب ہے. مجھے یہ بتائیے، کیا آپ سے زیادہ علی کو اس بات کا، مولا علی کو نہیں پتا تھا؟ وہ باتیں آ جائیں گی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، خلفاء الراشدین المہدیین یہ کب سے یہ ابو بکر عمر کا، یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ان کا یہ لقب ہے؟ ابو بکر عمر کا کہاں سے خلفاء الراشدین المہدیین؟ یہ کب سے؟ کوئی حدیث ہے؟ یہ کوئی حدیث ہے کہ ابو بکر عمر؟ اچھی بات. اب مجھے بات کرنا ہے، اچھی بات. جی آپ فرمائیے. جی، اگر ہم مان بھی لیں نا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو آپ کے پاس جو اہل بیت علیہ السلام، یہ تو ایک حدیث ہے، جو اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام جن کی اتباع سب امت پہ واجب ہے. آپ نے خود کہا کہ اس پہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے. پھر جب ابو بکر عمر کی بات آئی تو پھر آپ کو یاد آ گئی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو آپ کے پاس اب یہ جب آپ کی باری آئے گی ڈاکٹر صاحب، اس سوال کو نوٹ کر لیجئے کہ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس، کہ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ خلفاء الراشدین المہدیین یا اہل بیت الطاہرین علیہم السلام نہیں ہے، جن کو بار بار آپ نے کہا کہ ہر خطبے میں فرماتے تھے کہ میری بات قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. جو ہر خطبے میں فرماتے تھے، دیکھو عزیز و عقل بھی کوئی چیز ہے، ہر خطبے میں فرماتے تھے کہ میرے بعد میں قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، وہ خلفاء راشدین المہدیین نہیں ہے اور اجنبی لوگ. وہ کیسے لوگ عزیزو؟ میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ کیسے لوگ، کن لوگوں کو یہ خلفاء راشدین المہدیین مانتے ہیں. بہت اچھی بات کر رہے ہیں. ابھی آپ مجھے گفتگو کرنا ہے. جو آپ سے سوال کیا تھا اس سوال کا تو آپ نے جواب نہیں دیا. جو میں نے آپ سے سوال کیا کہ وہ شاورہم فی الامر، ذرا اس کو بیان کیجئے کہ اس کا خلافت سے کیا تعلق. آپ نے کہا کہ سوچ لے سمجھ آ جائے گی. جو آپ سے پوچھا تھا اس کا تو آپ نے جواب نہیں دیا. جو اب میں نے نہیں پوچھا اس کے متعلق آپ بات کرنا چاہتے ہیں نا. ہاں اتفاق رائے اور مشاورت سے منعقد ہوئی نا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ کی بات. خلافت کے خلاف یہی تو مشاورت تھی جس پر اتفاق ہو گیا سب کا. اور دوسری اجازت دیں میں آپ کی، اہل بیت کی اتباع نہیں تھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بات کرنے دیں. سنیے نا، جب حضرت سلمان نے اور حضرت ابو ذر نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق کے پیچھے علی بھی کھڑے ہیں تو وہ پھر کیوں اتباع کریں؟ تو اہل بیت کی اتباع تو اٹسلف ہو گئی. اہل بیت جس کے پیچھے چل رہی ہیں، یا اہل بیت اگر کسی کو اون کر رہے ہیں، آپ کے نزدیک وہ تقیہ کا عقیدہ ہوگا، اندر سے برا جانتے تھے. ہم تو اس عقیدے کو مولا کائنات کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. تو آپ بنیاد پر بات کیجئے نا. وہ بتائیے ریزسٹنس جو حضرت علی نے خلافت راشدہ کے خلاف کی تھی وہ بتائیے. سمجھ گیا نا باتیں. آپ نے ایک ہی سوال تو نہیں کہ آپ نے بہت سارے باتیں کی ہیں، تو ایک کا جواب دوں گا تو اس پہ پہنچ جاؤں گا. اجازت دیں.
یہ کہتے ہیں کہ ہم فقہ ابو حنیفہ جو ہے وہ فقہ شافعی مالکی یا اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ ہے اور ہم ان کو ایک جیسا نہیں سمجھتے. میرے معزز ناظرین، یہ ایک عوام فریبانہ والی بات ہے کہ ابو حنیفہ کا فقہ اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا فقہ اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ. نہ ابو حنیفہ نے یہ کبھی بات کہی ہے. آپ حکم نہ لگائیں، اجازت بات کرنے کی، اجازت بات کرنے کی، اجازت بات کرنے آپ کی. ججمنٹل نہ فرمائیں نا، آپ اپنی رائے دیں، آپ ججمنٹل نہ فرمائیں. میں نے کوئی بات ججمنٹل نہیں کی. وہ بھائی آپ نے کہا کہ ان سے ماخوذ ہے، آپ نے کہا ہے کہ ان کی فقہ اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ ہے، تو اس کا جواب دل سن لو. ابھی آپ نے یہ ججمنٹ دیا، اپنے فتویٰ دے دیا، اپنے رائے کا اظہار کیا کہ ان کی فقہ ان سے ماخوذ ہے بغیر کسی دلیل کے. عرض یہ ہے کہ یہ ایک عوام فریبانہ والی بات ہے، عوام میں مشہور کر دی گئی ہے کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے لیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ کا پروندہ کھول دیں، ان کا پروفائل کھول دیں آپ کی کتابوں سے، خطیب بغداد سے کتاب تاریخ بغداد سے کھول دیں، پھر وہ تو واضح ہو جائے گا کہ وہ اس کو ابو حنیفہ کی جو مکتب ہے وہ کہاں سے ماخوذ ہے. وہ اپنی کتابوں میں جا کے دیکھ لو. وہ اگر آپ چاہتے ہیں ہم دکھا دیں آپ کو تھوڑی بہت کہ آپ کے اپنے علماء، ان کے اپنے معاصرین ان کے متعلق کیا کہتے ہیں نا. کوئی کسی بات کی دلیل بھی ہونی چاہیے عزیزو کہ فلانے نے اہل بیت علیہ السلام سے اخذ کیا. ٹھیک ہے نا. اگر اخذ بھی کی ہے تو آپ ان کو چلے مان بھی لیتے نا اس نے اخذ کیا، تو آپ جو مصدر ہے، منبع ہے، ان سے کیوں نہیں لیتے؟ آپ شاگرد کے پیچھے پڑے ہوں جن کے متعلق آپ کے اپنے علماء نے ان کی تکفیر اور ان کی بلا تفسیق وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں کی. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ حکومت سازی قرآن مجید میں نہیں ہے. حکومت سازی قرآن مجید میں نہیں ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا اس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، ان کے مطالعہ کیا ہے. اب قرآن مجید کے متعلق یہ کتنی باتیں جانتے ہیں اہل بیت. شیعوں کا جو استدلال ہے قرآن مجید سے، ان باتوں کو ہی نہیں جانتے. اب کہتے ہیں حکومت سازی قرآن مجید میں نہیں ہے، تو سنت میں بھی نہیں ہے. قرآن صرف اتنا کہا ہے کہ مشورہ کر لو. تو پھر اس دین سے ناقصتر کوئی دین، اس دین سے ناقصتر کوئی دین کچھ ہے کہ سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے مسلمانوں کا وہ ہے مسئلہ امامت و خلافت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مختلف خطبوں میں جو باتیں کہی ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. آپ قرآن مجید سے حکومت سازی دکھائیے. ٹھیک ہے، میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، جزء الخامس والثلاثون چھاپ. اور بھائی صاحب آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں نا، آپ نے بہت ساری باتیں کی. ڈاکٹر صاحب آپ ایک منٹ، مجھے بھی بات کرنا تھا نا. اس طرح نہیں ہے کہ آپ جب مرضی آپ میری بات کاٹ دیں. ڈاکٹر صاحب پلیز آپ کی الکافی اٹھاتا ہوں جس میں روایت موجود ہے کہ قرآن صحیح نہیں ہے، وہ تو پھر بحث ہے نا. قرآن کی بات ہو رہی ہے، آپ قرآن سے دکھائیے. یہ حکومت سازی قرآن میں موجود ہے. بس بھائی میں آپ کو عائشہ کا قول دکھا دوں. اصول موجود ہے. اب عبداللہ ابن عمر کا قول، قرآن میں واضح کہا ہے یہ حکومت سازی کیوں ہوگی. ڈاکٹر صاحب اب آپ میری بات تسلی سے سن لیجیے. آپ نے بہت ساری باتیں کہیں تاکہ میں ان کا جواب دے دوں. میں نقطہ بہ نقطہ آتا ہوں. اگر اس کے آپ نے جو سوالات مطرح کیا نا، اب ایک آدمی میرے سامنے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے 6-7 مختلف ٹاپکس پہ ٹچ کیا ہے. اب ان کی دل بدل گیا، کہتا ہے ایک اور مسئلہ بھی میرے پاس ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کو وہ مسئلہ قرآن والی مسئلہ وہ اس کو لائن میں ہم رکھتے ہیں، لیکن پہلے جو آپ نے سوالات طرح کیے مجھے ان کا جواب دینے تھے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، صحیح ہے؟ اوکے. اچھا، آپ نے ابھی کہا کہ کلینی نے کہا کہ قرآن صحیح نہیں ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب آپ کی مرضی بنے نا تو آپ آ جائیے میرے پاس. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ عائشہ کا قول، عبداللہ ابن عمر کا قول، عمر ابن خطاب کا قول بخاری مسلم میں قرآن کا ناقص ہے. ابی ابن کعب کا قول وغیرہ وغیرہ کا قول کہ قرآن بری طرح سے ناقص ہے، وہ میں آپ کو دکھا دوں گا. لیکن آپ کو شاید ان باتوں کا اندازہ نہیں ہے. شیعہ باتوں کا موقف کا مجھے پتہ چل رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ بالکل آپ کو اندازہ نہیں ہے ہمارے مواقف کا. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، جزء الخامس والثلاثون. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 222 جلد نمبر 35 میں یہ حدیث صحیح، اس میں حدیث میں فرمایا لغیر الدجال اخوفنی علی امتی. دجال میرے لیے زیادہ اتنا خوفناک نہیں ہے. دجال کے علاوہ میرے نزدیک زیادہ خوفناک ہے. بھلے قلت یا رسول اللہ ما هذا الذي غیر الدجال اخوفك على امتك. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون ہے وہ تو دجال سے بھی زیادہ آپ اس سے خوفناک ہے اپنی امت کے لیے. فرمایا ائمۃ مضلین، گمراہ کنندہ امام جو ہیں
ان سے میں زیادہ ڈرتا ہوں. تو یہ حدیث بہت ساری مصادر میں موجود ہیں اور اس کی سند بھی صحیح ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ البانی وغیرہ نے بھی اس کی تصحیح کیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ حکومت سازی کا کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے, سنت میں بھی نہیں ہوگی. پھر وہی صرف یہی ہے کہ علیکم کہ مشورہ کر لو, مشورہ اتنا ہی ہے آپ کے پاس. اگر نہیں ہے تو پھر قرآن ہی ناقص ہے آپ لوگوں کے نزدیک, اور سنت بھی ناقص ہے. تو پھر ہمارے مذہب کی طرف آ جاؤ کہ وہاں پہ الا ماشاء اللہ قرآن اور سنت سے امامت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اتنے نصوص اتنے زیادہ ہیں کہ الا ماشاء اللہ زیادہ ہیں. اچھا نہیں, آپ نصوص پیش فرمائیے نا قرآن سے. بھائی میں نے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے 6-7 مسئلے پہ طرح کیا نا, 6-7 میں ان کا میں جواب دے دوں, پھر آپ کا نیا مسئلہ ابھی تو نہیں اس طرح کہ آپ مثلا 7-8 سوال مطرح کریں پھر مجھے اس کا جواب نہ دینے دیں, پھر کہتے ہیں ایک نیا سوال میں لے کے آیا ہوں. بھائی صاحب آپ کچھ تسلی کریں, کچھ صبر کریں, میں آپ کے نکات کا جواب دے دوں. دیکھیں ابھی آپ نے بنیادی سوال ہے, باقی سوال اس کے ذہن میں خود ایڈریس ہو جائیں گے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس پر تھوڑی گفتگو فرمائیے جو آپ سمجھ گیا کہ اگر یہ تو پھر قرآن ناقص ہو گیا, اگر قرآن میں حکومت سازی نہیں تو یہ تو ناقص ہو گیا, وہ بڑی بات تھی. تو لہٰذا اس سے چلیے, میرا خیال ہے اگر وہ ہو جائے حل تو باقی مسئلے ہم جلدی حل کر لیں. اوکے ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو مسائل بھی طرح کیے ہیں وہ کوئی اس سے پہلے آپ نے کہا کہ یہ حدیث سنت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میں نے ابھی اس کا جواب نہیں دیا, مجھے اس کا جواب دینے دو. آپ نے کہا کہ خلافت منسوس ہے ہی نہیں, آپ نے فرمایا مجھے اس کا جواب دینے دو ان نکات کا. آپ نے کہا کہ علی علیہ السلام نے ابو بکر کے خلاف کیوں تلوار نہیں اٹھایا, اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر کے خلاف کیوں نہیں تلوار اٹھایا, مجھے اس کا جواب دینے دو. آپ نے کہا کہ شیعہ مجالس میں شرکیہ باتیں ہوتی ہیں, اور آپ شیعوں کے پاس صحیح حدیث نہیں, ہمارے پاس صحیح احادیث ہیں. مجھے ان باتوں کے جواب دینے دو, پھر تم لے کے سوال لے کے آؤ نا. اس بات کو آپ کی ایک دفعہ جواب دے چکا ہوں بھائی صاحب, کہ آپ تسلی کریں. اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ ہر 2 منٹ کے بعد میرے بات کے بیچ میں پڑھیں نا, آپ تسلی کریں, آپ میری بات کو غور سے سنیں. میں نے یہ باتیں بہت دفعہ کی ہیں, تو یہ کوئی میری آپ جو نکات پیش کر رہے ہیں نا, یہ بہت ہی ہلکی پھلکی باتیں ہیں. یہ بات آپ کی باتیں جو ہے نا وہ خطبہ والی بات ہے, جو خطبہ وہ اپنے تقریرات میں کرتے ہیں عوام کے لیے, اس طرح کی باتیں ہیں. یہ باتیں ہم نے بہت سنی, ان کا جواب دینا میرے لیے بہت آسان ہے. اچھا میرے عزیزو, جہاں تک اس آیہ شریفہ کا تعلق ہے وشاورہم فی الامر, آیہ یہ ہے رسول اچھی طرح سے جان لے میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاقل الناس, ان کا عقل سب سے کامل ہے, اور وہ اللہ کی جانب سے ہادی لے کے بن کے آئے ہیں, اور وہ اعلم الناس ہیں. مانتے ہیں ان باتوں کو ڈاکٹر صاحب؟ عاقل الناس ہے, اعلم الناس ہے, ہدایت لے کے آئے ہیں. وہ جب نہیں آئے تھے کسی کے پاس ہدایت نہیں تھا, سب ان باتوں کو مانتے ہیں. جبرائیل انہی کے پاس آتا تھا, جبرائیل صحابہ کے پاس نہیں آتا تھا, مانتے ہیں ان باتوں کو. اور صحابہ کو ان کی ہدایت کی ضرورت تھی, ان کو صحابہ کی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی. ان باتوں کو مانتے ہیں نہیں مانتے ڈاکٹر صاحب؟ آپ مانتے ہیں. تو آیہ شریفہ کو دیکھ لیجیے عزیزو, آیہ شریفہ سورہ مبارکہ یہ آل عمران میں ہے, سورہ مبارکہ آل عمران میں آیہ نمبر 159 ہے. فبما رحمت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم, اللہ کی رحمت سے آپ جو ہیں ان کے لیے نرم خو بنے ہیں. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, اگر آپ سخت ہوتے اور خشک مزاج ہوتے اور شدید مزاج کے بد اخلاق ہوتے, لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. آپ کے اخلاق بہت حسن ہے. فاعف عنہم, ان کو معاف کرو. واستغفر لهم, اور ان کے لیے استغفار کرو. وشاورہم فی الامر, اور کام میں ان کا مشورہ لے لو. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ, اور جب کسی بات پر تم اپنا فیصلہ کر لو تو اللہ پہ توکل کرو. ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ تعالی متوکلین توکل کرنے والوں پر سے محبت کرتا ہے. میرے محترم ناظرین, اس آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان سے مشورہ کر لو, ان کے مشورے کو قبول کرو, یا آپ کو اس کی مشورے کی ضرورت ہے. یہ اس آیہ شریفہ میں آپ ہنس رہے ہیں. ابھی آپ مجھے بتائیں, ان اتبع الا ما یوحى الی, یہ تو قرآن مجید میں مکرر آیا ہے. دیکھیں عزیزو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی اتباع کرتے ہیں؟ مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغام ہے کہ حبیب کہہ دیجئے ان کو, ان اتبعو, کہ میں اتباع نہیں کرتا, الا ما یوحى الی,
مگر اس چیز کی جو مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ ان اتبع میں اتباع کرتا ہی نہیں الا ما یوحى الی. بات سنیں ابھی میری بات نہیں، اجازت نہیں، میں بات کر رہا ہوں. اب ان اتبع میں کبھی کسی کی اتباع نہیں کرتا الا ما یوحى الی، مگر اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ پہ وحی نازل ہوتی. یہاں پہ جو آیا ہے نا کہ ان سے مشورہ لے لو، کیونکہ قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو دکھا دوں سورہ مبارک ہے یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک سے مسمى ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اس میں یہ ہے، ملاحظہ فرمائیے. بلی ولو نشاء لأریناکہم فلعرفتہم بسیماہم، اگر ہم چاہیں تو منافقین کو ہم دکھا دیں، آپ کو منافقین کو ہم کو آپ کو دکھا دیں کہ منافقین کون ہیں، تاکہ ان کے چہرے سے آپ پہچان جائیں کہ منافقین کون ہیں. وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، لیکن آپ ان کو جانتے ہیں ان کے لحن قول سے. منافق کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی بات کرنے سے پتہ چل جاتا ہے. جب وہ مشورہ دیتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس سے منافق کی پہچان ہوتی ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو جانتا ہے. تو پتہ یہ چلا میرے معزز ناظرین نہایت اختصار کے ساتھ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ حکومت سازی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہے کہ وہ صحابہ جو گناہگار ہیں وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، یہ بھائی یہ وَاعْفُ عَنْهُمْ کس کے عفو کس سے کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں، عفو گناہگار کی جاتی ہے نا، جس نے کوئی خطا کی، کوئی غداری کیا. وَاعْفُ عَنْهُمْ ان کی استغفار کرو، ان کو معاف کرو، غلطیاں ہوں گی ان سے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ طیب القول، آپ لین المزاج آدمی ہیں، آپ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ مزاج جو ہے نرمی ہے، ان سے مشورہ کیجئے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. حضرت بات مان نہیں رہی، آپ کوشش بہت کر رہے ہیں لیکن بات بن نہیں رہی. اوکے اب آپ کی باری جب آئے گی نا، آپ رد کیجئے. صحابہ معصوم نہیں تھے، آپ کی باری جب آئے گی تو کہا گیا کہ ان کے لیے استغفار بھی کیجئے اور ان سے مشاورت بھی کیجئے. اس کی وہ تعبیر درست ہے جو میں نے کر دی ہے. میں نے یہ فرمایا ہے کہ رسول کا ہر عمل، دیکھیں آپ میری بات کے بیچ میں آ گئے نا، جب آپ کی باری آ جائے گی تو آپ گفتگو کر لینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ رسول اللہ، یہ آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. آپ یہ فرمائیں، آپ مجھے دکھائیں کہ اس آیت میں کہاں ہے کہ ان کی مشورے کو مان لو، آپ مجھے دکھائیں. نہیں، یہ کون کہہ رہا ہے مان لو؟ مشورہ کرنے کا حکم کس لیے ہے؟ ہاں مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے لیکن ماننے کا حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے نا؟ میرا بھی یہی تھا، میرا بھی سنت اس کو جاری کرنے کا حکم دیا ہے، بطور سنت اس کو جاری کروایا ہے، سنت رسول بنا کے. جو رسول جس کا قلب مبہت وحی ہے، جس کے دل پر وحی آتی ہے، اس کو بھی کہا ہے کہ آپ اہم امور میں مشورہ کریں. آپ کو احتیاج نہیں ہے، لیکن آپ کے بعد مشاورت آپ کی سنت کے طور پہ جاری ہو، جس کی بنیاد پہ یہ آگے اہم. سمجھ گیا ڈاکٹر صاحب، سمجھ گیا. پلیز اس طرح گفتگو نہیں ہوتی ہے. نہیں، آپ مقدمہ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھو عزیزو، دیکھو میرے محترم ناظرین، ما آمن بی من فسر القرآن برائیہ، من فسر کلامی برائیہ، کہ جو شخص میرے کلام کو، شیعہ اور مخالفین کے نزدیک یہ متفق علیہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر بالرأی یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، بہت عظیم گناہ ہے. ہاں تو ان حضرت نے کہا ہے کہ یہ حکومت سازی کے لیے ہے یہ آیت، یہ اس کو حکومت سازی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اجازت دیں بات کرنے کی بھائی صاحب پلیز. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آپ میری بات کو نہ بنائیں نا. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حکومت سازی کے لیے، میں نے یہ کہا ہے یہ ہر اہم امر، یہ خلافت کے لیے آپ نے کہا ہے. سازی سے بڑا بھی کوئی اہم امر ہے، حکومت سازی سے بڑا بھی کوئی اہم امر ہو سکتا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہر اہم امر کے لیے، اور حکومت سازی کتنا اہم امر ہے. آپ اس کو علی یاری صاحب اس کو مطمئن کیجئے مجھے کہ یہ اس سے ہم کیسے گزریں. خلافت اس آیت پہ کھڑی ہے، آپ اس کا انکار کیجئے. اجازت دیں، میں آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں، ایک ایک کر کے جواب دے دوں گا. آپ دیکھیں، آپ جتنی میری بات کے درمیان کاٹیں گے نا تو اسی طرح پروگرام کا جو نظم ہے آرڈر خراب ہو. اجازت دیں مجھے میری بات ختم ہو جائے ڈاکٹر صاحب. جیسے میں نے آپ کی بات تحمل سے سنی ہے، میں نے آپ کی بات کو نہیں کاٹا ہے، آپ بھی صبر کیجئے بھائی صاحب، میری بات ختم ہو جائے نا، میرے سب سمجھ جائے میری بات خراب ہے. آپ یہ جو ہے نا اپنے نزدیک وہ مان لے، اسٹیبلش کر لیں کہ میری ساری باتیں خراب ہیں. میں مان لیا میری باتیں خراب، لیکن سن لو، اچھی بات ہے. تو یہاں پر میرے معزز ناظرین، یہاں پہ اس کا حکومت وغیرہ سے، خلافت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں اس آیت کا، کہ انہوں نے کہا یہ تعلق ہے. اگر
دیکھیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو بنا دیا، ایک سیرہ بنایا کہ حکومت بنانے کے لیے مشورہ کریں گے، کیونکہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، عمر کی خلافت پہ بھی کوئی نص نہیں ہے، عثمان کی خلافت پہ بھی کوئی نص نہیں ہے. تو ان کے حکومت بنانے کا طریقہ کیا بنا؟ کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. کہتا ہم نے مشورہ کیا. تو میرے محترم ناظرین، اگر یہ طریقہ مشورہ کرنے ہی کا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منسوخ نہیں کیا؟ کیوں نہیں فرمایا کہ میرے بعد تمہارا امام کون ہوگا؟ اپنے ہر خطبے میں فرماتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں جس چیز سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، دجال سے بھی اس کا فتنہ زیادہ ہے، دجال سے بھی فتنہ اس کا عظیم تر ہے. وہ کون ہے؟ میرے بعد جو امام آئیں گے گمراہ کریں گے آپ کو. تو کیوں نہیں فرمایا؟ آپ کو سمجھ آ گئی قرآن سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے تو صرف اہل بیت کا اتباع کا حکم دیا ہے. آپ نوٹ کریں سوالوں کو، پھر اپنی باری میں جواب دے دیں. انہوں نے کیوں نہیں فرمایا کہ تم میرے بعد مشورہ کر کے کسی سے اپنا خلیفہ بناؤ؟ چلو مان لیا، چلو مان لیا. اس سوال کا جواب تو آپ کے پاس ہے نہیں، جواب کا سوال دے دینا بعد میں جب آپ کی باری آئے گی کہ کیوں نہیں فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امام بنانے کے لیے تم مشورہ کر لینا. یہی جس طرح اسی طرح فرماتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کو اتباع کرو، یہ نہیں کہتے میرے بعد جس کا اتباع کرنا اس پہ مشورہ کرنے لیں. اب اگر مشورہ ہی وہ پرنسپل ہے جس کے بدولت ہم خلیفہ بنائیں گے، میرے محترم ناظرین، اگر مشورہ ہی ہے تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے کیوں مشورہ نہیں کیا حکومت کے لیے؟ ان کی ایمان میں جن کے اتباع واجب ہے عزیزو. اور بھائی کب اہل بیت علیہ السلام سے مشورہ کیا گیا؟ ہاں، ابو بکر کی خلافت کے لیے، عمر کی خلافت کے لیے کب مشورہ لیا گیا؟ اب مان لیتے مشورہ، چلو مشورہ ہی صحیح. جن کو فرمایا کہ قرآن جیسے ان کی اتباع واجب ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہر خطبے میں فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب، ان سے کیوں مشورہ نہیں لیا گیا؟ تو پتہ چلے یہ صرف نعرہ بازی ہے، عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے، نہ کوئی مشورہ ہے، کچھ ہے بھی نہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب سنن سعید بن منصور، شاب دار السمیعی للنشر، سورۃ الاعراف کی تفسیر میں، سنن سعید بن منصور میں روایت یہ ہے، لما بلغ الناس ان ابا بکر يريد ان يستخلف عمر قالوا ماذا يقول لربه اذا لقيه. جب ابو بکر نے عمر کو اپنا خلیفہ بنانا چاہا، جانشین بنانا چاہا، تو لوگوں کو پتہ چل گیا. لوگ کون ہیں؟ صحابہ، مہاجرین انصار. تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے رب کا کیا جواب دے گا کہ یہ عمر کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے. استخلف علینا فظا غلیظا وهو لا يقدر على شيء. یہ فظ غلیظ ہے. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظا لانفضوا من حولك. یہ فظ ہے، یہ خشک مزاج ہے، غلیظ ہے، بے رحم، سخت دل آدمی ہے، اس کے دل میں کوئی رحمت ہی نہیں ہے. لا يقدر على شيء، اس کے پاس کوئی صلاحیت بھی نہیں ہے، نہ شجاعت نہ علم، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. فكيف لو قدر، جب یہ حکومت پہ آ جائے گا، خلافت ملے گی، تو یہ ہمارے ساتھ کیسا ظلم کرے گا. فبلغ ذلك ابا بکر، یہ خبر ابو بکر کو پہنچی ہے. فقال ابی ربی تخوفونی، اس نے کہا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو. یہ کتاب ہے، کتاب المصنف للاحادیث والآثار، شہاب دار التاج. یہاں پر لما حضرت ابا بکر الوفات ارسل الى عمر لیستخلفہ. ابو بکر کی جب وفات کا وقت آیا تو اس نے عمر کو بلایا. لوگوں نے کہا استخلف علینا فظا غلیظا فلو ملکنا كان افظ واغلظ ماذا تقول لربك اذا اتيته واستخلفته علينا. لوگوں نے کہا کہ ایک فظ غلیظ کو تم ہم پہ خلیفہ بنانا چاہتے ہو، اگر وہ خلیفہ بن گیا تو اور ہی زیادہ ظلم کرے گا. ابو بکر نے کہا کہ تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو. تو عزیزو یہ کہتے ہیں کہ مشورہ ہے، پرنسپل مشورہ ہے، تو ہمیں دکھاؤ وہ تاریخ میں دکھاؤ کہ ابو بکر کی خلافت پہ مشورہ ہوا ہے. دکھاؤ. اگر پرنسپل مشورہ ہے نا عزیزو، تو سب دکھاؤ ابو بکر کی خلافت پہ مشورہ. اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے کب مشورہ ہوا؟ زہرا اطہر سلام اللہ علیہ سیدۃ نساء الجنہ، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، علی کنفسی. یہ صحیح حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جو منزلت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو موسیٰ کی امت میں تھی، سب پہ واجب الاتباع، سب سے عالم، سب سے اہدا، سب سے اتقا، سب سے اورع، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے اس امت میں. ہاں، ان سے کیوں مشورہ نہیں لیا گیا؟ تو پھر تو اگر مشورہ بھی مان لے تو خلافت باطل ہے اس شخص کی، ابو بکر کی خلافت باطل ہے. حالانکہ کوئی نہ آیت ہے نہ روایت، کچھ بھی نہیں ہے کہ خلافت مشورے سے بنتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے.
اس شخص ڈاکٹر صاحب نے ابھی یہاں پہ بیٹھے بیٹھے حکم بنا دیا، جیسے ان کا کام ہی یہی 14 سال سے بیٹھے بیٹھے ضرورت پڑنے پر حکم بناتے جاؤ، مان بھی لینا پھر بھی باطل ان کی خلافت. پھر اور جب عمر کی خلافت آتی ہے، کہاں ہے مشورہ؟ کہاں ہے مشورہ؟ لوگوں نے تو مشورہ دیا کہ اس کو خلیفہ نہ بناؤ، یہ فظ غلیظ ہے، پھر بھی اس کو اس کو خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں کی خلافت باطل. جو منصوص الخلافہ ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام، اس پہ کوئی خلافت نہیں، ان کی اتباع نہیں کرتے. جو منصوص الخلافہ ہے، جن کے اتباع بات کرنے دیں، ان کی اتباع نہیں کرتے. مشورہ کا پرنسپل لے کے آئے ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے. اب عثمان کی باری آتی ہے، بات کرنے دیں. عثمان کی باری آتی ہے، عثمان کی خلافت. عمر نے ایک چھ افراد کا ایک شورا بنایا، 6 افراد کا شورا بنایا، ٹھیک ہے نا، کہ آپس میں مشورہ کریں. تو باقی یہ کہاں میں کہ صرف 6 افراد آپس میں مشورہ کر لیں. اعلان کو اس کو ان لوگوں کو بری طرح گالی بھی دیا، عبد الرحمن ابن عوف کو، عثمان کو، طلحہ زبیر کو. مشورہ شورا بناتے وقت عمر نے خود ان کی اچھی طرح سے ان کی دلائی کیا. ان کی صحیح حدیث میں، وہ آپ کو پتہ نہیں، وہ کبھی آپ ہمارے پاس آ جائے، ہم آپ کو سنا دیں گے وہ سارا واقعہ. ٹھیک ہے نا؟ اب مان بھی لینا کہ ان کے یہ اچھے لوگ تھے، تو بقیہ امت میں کیا عیب ہے؟ تو کہاں پہ یہ ہے کہ صرف 6 لوگوں کا مشورہ آپ نے لینا؟ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ اگر مشورہ لینا ہے تو سب نے مشورہ دینا. باقی مہاجرین، انصار، بدری، احدی جو صحابہ ہیں بیعت رضوان والے، ان کے ایمان میں شک ہے، ان کے اسلام میں شک ہے، ان کے عقل میں شک ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ کہتے ہیں خلافت منسوس نہیں ہے. میرے محترم ناظرین، خلافت منسوس نہیں ہے. خلافت منسوس نہیں ہے. جب خود آپ اپنی زبان سے خلافت کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خلافت کیا چیز ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کس کی اتباع کریں؟ ڈاکٹر صاحب، کس کی اتباع کریں؟ آپ خود کہتے ہیں کہ ہر خطبے میں فرماتے تھے میرے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. پھر بھی کہتے ہیں، دیکھو عزیزو، ایک شخص آتا ہے آپ کے سامنے کہتا ہے دن ہے دن نہیں ہے، ابھی اسی گھنٹے دن ہے اور دن نہیں ہے، رمضان ہے رمضان نہیں ہے، تناقض کر جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ جنون، اس کو کہتے ہیں کہ یہ متحافظ، یہ اپنے قول کی کنٹرڈکشن کر رہا ہے، اپنے قول کو نقض کر رہا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو واجب الاتباع قرار دیا ہے، سب پہ قرار دیا ہے، صحابہ بھی میں کوئی ایکسیپشن نہیں، کوئی استثناء، ابو بکر عمر پہ بھی اتباع واجب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر بھی کہتے ہیں خلافت منسوس نہیں ہے. کیسے منسوس نہیں؟ اچھا، آپ نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. عزیز، اور یہاں پہ بلے سنت الخلفاء الراشدین، ڈاکٹر صاحب آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ کیوں ابو بکر عمر خلفاء الراشدین بن گئے، جن کی خلافت نہ نص سے ثابت ہے، نہ مشورے کی پرنسپل سے ثابت ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس صرف ایک ہی پرنسپل تھا، مشورے والی پرنسپل، وہ بھی الحمدللہ وہ بھی باطل ہوگی. تو ان کا خلافت غیر شرعی. تو جس کی خلافت ہی غیر شرعی ہے، آپ کے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے ان کی خلافت کو بنانے کے لیے. کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی خلافت کو آپ مشورے کے روح سے بنا دیں. وہ تو بات ہی باطل ہے، کوئی مشورہ ہوا ہی نہیں ہے کسی سے. تو ان کو آپ کیوں کہتے ہیں خلفاء الراشدین؟ کیوں ان کو؟ میرا سوال نوٹ کیجئے، پھر اس کا جواب دے دیجئے ڈاکٹر صاحب، اسکپ نہ کریں سوال کو. اہل بیت طاہرین علیہم السلام جن کے متعلق ہر خطبے میں فرماتے تھے، آپ نے خود کہا ہے ہر خطبے میں فرماتے تھے کہ میرے بعد ان کی اتباع کروں، وہ کیوں خلفاء الراشدین المہدیین نہیں ہیں؟ خلفاء الراشدین والمہدیین وہی ہیں جن کے متعلق فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ خلیفہ راشد ہیں، یہ خلفاء الراشدین المہدیین ہیں. خلفاء الراشدین المہدیین آپ کے نزدیک کون ہے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں. خلفاء الراشدین المہدیین جس کو آپ خلیفہ راشد کہتے ہو نا. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، یہ کتاب الزہد ہے، کتاب الزہد لابی داؤد السجستانی. یہاں پہ یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1993 میں دار المشکات قاہرہ میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صحیح سند، یہ سند بشرط البخاری و مسلم صحیح ہے. یہ سند نہ صرف صحیح ہے، بشرط البخاری و مسلم صحیح ہے. اس کے محقق بھی فرماتے ہیں اسناد جید، اسناد اس کی صحیح ہے. ابو بکر نے جب خطبہ دیا ہے، جب خلافت اس نے سنبھالا، اس نے یہ خطبہ دیا، خطبنا ابو بکر قیس کہتے ہیں. اچھا، خطبنا ابو بکر قال ولیت امرکم ولست بخیرکم، ولیت امرکم ولست بخیرکم، میں آپ کا خلیفہ بنایا گیا ہوں لیکن میں آپ کا سب سے افضل نہیں ہوں. اچھا، یہ خود ہی باطل ہے. اگر افضل نہیں ہے تو ہٹ جاؤ، افضل کو خلیفہ بننے دو. فَإِنْ أَنَا أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، اگر میں اچھا کام کروں تو میرا تم معاونت کرنا، مدد کرنا.
وَإِنْ أَنَا أَسَدْتُ فَسَدِّدُونِ، اور اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو میں مجھے ٹھیک کر دو. یہ امام کا کام یہ ہوتا ہے. ہاں، ایک شخص وہ امام ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ایک یہ ہے کہ خود کہتا ہے کہ میں سب سے بہتر نہیں ہوں، میں جو غلطی کروں تو تم مجھے ٹھیک کر لینا. اس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّ لِي شَيْطَانًا يَعْتَرِينِ، میرا ایک شیطان ہے تو جو مجھے پاگل بنا دیتا ہے. اور بھائی خلفاء الراشدین یہی ہے، جس کا شیطان، جس کو وہ خود خطبے میں اپنی زبان سے کہتا ہے میرا شیطان مجھے پاگل کر، مجھے کنٹرول کر لیتا ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي غَضِبْتُ فَاجْتَنِبُونِي، جب دیکھو کہ میں غضبناک ہوں تم بھاگ جاؤ، میرے نزدیک نہ آ جاؤ. لا اؤثر فی اجسادکم و ابشارکم، تاکہ میں آپ کے کھال کو اور آپ کی بالوں کو چیر پاڑ نہ دوں. میرا شیطان ہے جو مجھے پاگل کر دیتا ہے. یہ خلیفہ راشد شیطان ہے، مجھے پاگل کر دے. اس سارا پاور، قدرت، طاقت، ملٹری، پولیس فورسز کے حوالے کر دو. اور وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں ایسا، میرا ایسا شیطان جو مجھے پاگل کر دیتا ہے، اور جب مجھے غصہ آ جائے تم سب یہاں سے بھاگ جانا، کیونکہ میں ہو سکتا کہ میں آپ کے بال بھی اکاڑ دوں اور آپ کا جو کال ہے وہ بھی میں چیر پھاڑ دوں. یہ حدیث بشرط بخاری مسلم سے، وہ سے کئی اس کے اسانید ہیں، صرف یہ سند نہیں ہے. اچھا، تو پھر یہ شخص خلیفہ راشد نہیں ہو سکتا جس کی خلافت آپ نے کہا مشورے سے نہیں تھا، ہم نے ثابت کر دیا جھوٹ ہے. اور جو خود اعتراف کر رہا یہ راشد نہیں ہے، یہ اس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے، اس کو خود شیطان سے بچنے کی ضرورت ہے. اچھا، قرآن مجید کا فرمان ہے، اسی بارے میں آپ اسی باب میں آپ سنیے. میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی، میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا، میں نے 12 بجے جانا ہے، تو مجھے ذرا اچھی بات ہے، تاکہ جو ایک سوالات منٹ، بس ہیں آدھا گھنٹے آپ کا باقی. کچھ ان عبادی لیس علیہم، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، قرآن مجید سورہ مبارکہ حجر میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شیطان سے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے جو ہیں، میرے مخلص بندے، میرے پاک بندے، ان کا تیرا ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. الا من اتبعک، سوائے ان لوگوں کے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، جو غاوین گمراہ ہیں. تو پتہ یہ چلا یہ مہدی نہیں ہے، یہ غاوین میں سے. اچھا، یہ آپ کا جواب. پھر آپ نے پوچھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے، اہل بیت علیہ السلام نے ابوبکر عمر کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ ٹھیک ہے نا؟ کم از کم اپنی کتاب پڑھ لیتے ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کے سوال کرتے کہ اس کی دیکھیں ابوبکر کے عمر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، مشورے سے نہیں بنے، سیاست بازی سے بنے ان کی خلافت. یہ نص کے خلاف ان کی سیاست، ان کی حکومت بنی ہے، یعنی نص کے مخالفت میں. نص کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. وہ امام وہ ہیں، یہ ان کی حکومت بنی ہے بغیر نص کے، نص کے خلاف. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ان کی خلافت ہی کفر ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. نص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑنا ان کی قرآن پر ومن لم يحكم، جو حکومت نہیں کرتا بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ما انزل اللہ کے طریق سے جو حکومت نہیں کرتا وہ کافر ہے. وہ یہ قرآن کی نص ہے سورہ مبارکہ مائدہ میں. ان کے پاس کوئی نص تو ہے نہیں، کہتے ہیں مشورے سے بنا. مشورہ ہے، مشورہ بھی کوئی کچھ ہے نہیں، یہ بھی جھوٹی کہانی. تو پھر ان کی تصحیح کے لیے کیا دلیل لے کے آتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ کوئی اور دلیل نہیں ملا نا. امیر المؤمنین علیہ السلام کی تلوار نہ اٹھانے کو انہوں نے دلیل بنایا کہ کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار نہیں، تو پھر ان کی خلافت صحیح ہوگی. ملاحظہ فرمائی کتاب صحیح مسلم، یہ صحیح مسلم ہے میرے محترم ناظرین، چھاپ دار الفکر، جو سنہ 1432 میں دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے. کتاب الامارہ، کتاب الامارہ. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں کہ حدیث ہے حذیفہ ابن الیمان سے رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای، میرے بعد ایسے پیشوا آئیں گے، خلفاء آئیں گے کہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے. ولا یستنون بسنتی، اور میرے سنت پہ بھی نہیں ہے. اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے، سنت پہ نہیں، تو یہ سمجھے کہ فاجر فاسق کافر ہے. اس کے سنت پہ بھی نہیں ہے، ان کی ہدایت پہ بھی نہیں ہے. اچھا، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس، ان میں ایسے بھی افراد ہوں گے ان خلفاء میں کہ وہ شیاطین ہیں انسان کے روپ میں، یعنی کافر سے بھی بدتر. ہم تو کافر کہتے ہیں نا، کافر سے بھی، اے خلفاء ایسے ہوں گے کافر سے بھی بدتر. شیطان ہے انسان کے روح شیطان کی، نفس شیطان کی، نفس شیطان کی.
جو قالب ہے انسان کی. ایسے خلفاء آئیں گے میرے بعد. اچھا میں نے کہا کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک. حذیفہ یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے وہ زمانہ مل جائے, میں اس زمانے کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی روح سے, تسمع وتطیع للامیر, وہی خلیفہ جو شیطان ہے اس کی طاعت کرو. اچھا وان ضرب ظهرك او ضرب ظهرك واخذ مالك او واخذ مالك فاسمع واتع. چاہے وہ آپ کو مارے, آپ کی مال کو غصباً ظلماً آپ کی مال کو بھی آپ سے چھین لیں, آپ اس کی بات سنیں, اس کی طاعت کریں. ٹھیک ہے نا. جب آپ خود لے کے آتے ہو نا روایت اپنی کتب میں کہ خلیفہ اگر شیطان بھی ہو تو اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے. یہ ہماری شریعت ہماری فقہ میں تو نہیں ہے, اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں نہیں ہے, آپ لوگوں کے پاس ہے. تو پھر آپ کے سوال کا کم از کم اپنی مذہب کو سیکھ لو ڈاکٹر صاحب. تو پھر آپ کا یہ حق نہیں بنتا ہمیشہ کے لیے باب ختم کر دو کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا. یہ دلیل بنتی ہے ابوبکر کے اور عمر کی خلافت کی صحت کی. ان کا تلوار نہ اٹھانا اپنی ان کی خلافت کی صحت کی دلیل نہیں بنتی. اب صحیح مسلم دیکھو, کیونکہ جو شخص شیطان کی بھی حکومت ہو نا اس کے خلاف آپ کے مذہب میں تلوار اٹھانا حرام ہے. تو پھر آپ یہ نہ کہہ دو شیطان کی حکومت میں مولا کائنات 30 سال خاموشی سے تلوار نیام میں رکھ کے چلتے رہے. دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں آپ کی کتاب میں موجود ہے. اچھی میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, آپ میری بات نہ کاٹیں, میرا بھی جملے ختم ہونے والے, آپ نوٹ کر رہے ہیں نا جیسے میں نوٹ کر رہا تھا. آپ ختم کیجئے, مجھے بات کرنے دیجیے. ہاں ابھی ختم کرتے ہیں. اچھا آپ نے کہا کہ انہوں نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا. دیکھیں ایک چیز جو حرام ہے آپ کے مذہب میں, وہ اس کو نہیں پوچھتے کہ اس کو کیوں نہیں کیا. ابھی کوئی شخص مجھ سے آ کے کہہ دے کہ بھائی تم رمضان میں روزے کیوں رکھتے ہو, روزہ نہ رکھا کرو, تو میں کہہ دوں گا تو کافر ہے, روزہ رکھنا تو واجب ہے. جو چیز آپ کے مذہب میں حرام ہے وہ اس کو نہیں پوچھتے. آپ کے مذہب میں اگر شیطان کی حکومت ہو نا اس کے خلاف بھی تلوار اٹھانا حرام ہے. فاسق فاجر خلیفہ جو بھی ہے اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے. تو اس سے اس کی خلافت کی تصحیح نہیں ہوتی. اچھا امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا؟ آپ کے اس کا جواب یہی ہے کہ رسول اللہ ہمارے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی تھا کہ اگر تجھے انصار ملیں, تجھے یار ملیں, تجھے یاور ملیں, تجھے سپاہی ملیں کہ تو ان کے خلاف جہاد کر سکتا ہو تو ان کے خلاف جہاد کر, اگر نہ ملے تو اپنی جان بچا لے, ان کے خلاف جہاد نہ کر. اور یہ تو متفق علیہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اگر کسی چیز کی طاقت نہیں ہے تو انسان سے وہ ساقط ہو جاتا ہے. اگر کسی چیز کا ضرر زیادہ ہے فائدہ کم ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے. اگر امیر المومنین علیہ السلام جہاد کرتے, ان کے پاس سپاہی نہیں ہے, وہ خود شہید ہو جاتے ہیں, ان کا اہل خانہ سب شہید ہو جاتے ہیں, دین ہی خط تباہ ہو جاتا ہے ان کی شہادت سے, تو پھر ان کی شہادت طبعا یہ ان کے لیے جہاد حرام تھا اور انہوں نے وہی کیا. یہ ہمارے مذہب, یہ اس کی نصوص ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں, یہ میں اپنی حد سے نہیں کر رہا, ہمارے نصوص سے کہہ رہا ہوں. اچھا پھر آپ نے کہا کہ ہمارے پاس شیعوں کے پاس حدیث نہیں ہے, ہمارے پاس احادیث زیادہ ہیں. تو کبھی ڈاکٹر صاحب ادھر تشریف لائے. جزوی باتیں چھوڑ دیجیے, نہیں جزوی باتیں نہیں ہیں, جزوی باتیں آپ نے شرک کہا نا کہ شیعہ مجالس میں شرک ہوتا ہے, یہ جزوی بات ہے. انہوں نے کہا شیعہ مجالس میں شرک ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں جزوی باتوں کو چھوڑ دیں. یہ جزوی بات ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں دیکھیں یہ ایسا اتہام ہے, ایسا بہتان ہے. دیکھیں کہتا ہے شیعہ مجالس میں شرک ہوتا ہے, پھر اب کہتے ہیں جلدی سے اس بات کو جواب دیں. یہ کوئی جلدی سے اس بات کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ انصاف کرو ڈاکٹر صاحب. میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ لوگ سب مشرک ہو, آپ جو ہے اس کو جلدی سے جواب دیں گے. آپ کہتے ہو کہ شیعوں کے پاس حدیث نہیں ہے, دیکھو عزیزو ہمارے پاس حدیث ہے, پھر کہتے ہیں اس کا جلدی سے جواب دے دو. یہ جلدی سے جواب دیا جا سکتا ہے اس کا؟ انصاف کرو. جب آپ کے پاس میں جلدی سے جواب دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب, جب میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ جب آپ کو ٹائم ملے نا آپ 2-3 گھنٹے ادھر آ جائیں, صرف ہم توحید پہ بات کرتے ہیں. ہم دیکھیں کہ مشرک کون ہے, مسلم کون ہے, موحد کون ہے. ٹھیک ہے نا. اب بخاری مسلم کا ہم توحید کھولیں گے, آپ کے بزرگوں کی توحید کھولیں گے. آپ نے کہا کہ اسلام کا اساس توحید پر ہے اور رسالت پر اور میعاد پر ہے. ہم ہر موضوع کو, توحید کو, رسالت کو, میعاد کو ہم کھول دیں گے آپ کے سامنے کہ آپ جانچیں گے کہ آپ لوگوں کا ایمان توحید کے متعلق کیسا ہے, ہمارا ایمان کیسا ہے. رسالت کے متعلق آپ لوگوں کا ایمان کیسا, ہمارا ایمان کیسا ہے. کہ کون فرقہ ہے جو کبائر گناہ کبیرہ موبقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی صحیح کتب میں نسبت دیتا ہے, وہ کون سا فرقہ ہے؟ اس آگے وہ بات کرتے ہیں. اور پھر میعاد کے متعلق کہ کون سا فرقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو, اللہ کہتے ہیں سب افعال اللہ کی جانب سے. پھر زنا ہوتا ہے تو اللہ کی جانب سے, وہ لواط ہوتا ہے, شراب, کفر, دنیا میں جتنے قتل غارت ہوتا ہے اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ. ان سب کا حساب کتاب لیتے ہیں, کبھی آ جانا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور جہاں تک حدیث کی بات ہے, ہاں تو ادھر آ جائیے جب آپ کے پاس ٹائم ہو, جلدی نہ ہونا کہ مجھے کہہ دو کہ جلدی سے جواب دینا. تو پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس فرقے کے پاس احادیث قطعی الصدور ہیں
اس کس فرقے کے پاس حدیث ہے ہی نہیں ہے، اپنا نام ویسے اہل سنت رکھا ہے. جی سر بات کریں. آپ ویزا بھجوائیے، میں آ جاؤں گا انشاءاللہ.